اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں غازی عباس علیہ السلام کے مزید حالات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ زیارت اربعین کو مت بھولیے گا، بلکہ آپ آج سے ہی شروع کر دیجیے۔ ضروری نہیں کہ روز اربعین ہی پڑھی جائے، یہ دن ہے زیارت کے مولا کی، اور جتنی بھی پڑھی جا سکے یا شیئر کی جا سکے تو اس کو ضرور آگے سے آگے پہنچائیے تاکہ سب کو ثواب ملے۔ اللہ آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ غازی عباس علیہ السلام اور حسین آقا علیہ السلام کی گفتگو۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کے سر کو آغوش میں لیا، ان کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ عباس علیہ السلام گریہ کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا، عباس گریہ کیوں کر رہے ہو؟ عباس علیہ السلام نے بارگاہ معصوم میں عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کے نور، میں گریہ کیوں نہ کروں؟ آپ جیسے عظیم محسن، مہربان اور مربی کو اپنے سرہانے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے میرے سر کو خاک سے اٹھا کر اپنی آغوش عصمت میں رکھا، لیکن افسوس وہ وقت کتنا بھیانک ہوگا کہ جس وقت آپ کے سر کو اٹھا کر آغوش میں رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ کربلا کے ویرانے میں تنہا ہوں گے اور آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حسین علیہ السلام بھائی کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے گلوئے مبارک سے ایک چیخ نکلی اور آپ نے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیا۔ مرحوم فاضل دربندی اپنی مقتل کی مشہور کتاب اسرار الشہادہ میں لکھتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے علمدار بھائی کو کٹے ہوئے بازو اور خاک و خون میں غلطاں پھینک کر کو خیام میں لے جائیں۔ عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، آپ سمجھ گئے کہ امام علی مقام ان کو خیام حسینی میں لے جانا چاہتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں آپ کو خیام میں اہل حرم کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ عباس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ امام نے فرمایا، عباس کس لیے؟ عباس عرض کرتے ہیں، مجھے بی بی سکینہ سے شرم آئے گی، کیونکہ میں نے ان سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افسوس وعدہ نبھا نہ سکا۔ امام مظلوم نے زخمی کلیجہ کے ساتھ عالم پردیس میں اپنے عظیم بھائی کا اس طرح شکریہ ادا کیا، تمہارے بھائی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر نصیب ہو، چونکہ آپ نے زندگی میں اور شہید ہونے کے بعد بھی میری مدد کی۔ امام مظلوم نے بھائی کو نہر القمہ پر تنہا چھوڑا اور خیام حسینی کی طرف واپس لوٹے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا گریہ۔ عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب عالیہ نے بارگاہ امام میں عرض کی کہ میرے بھائی کے لاشا کو خیموں میں کیوں نہ لائے؟ امام نے فرمایا، بہن، میں نے پوری کوشش کی کہ بھائی کے لاشا کو خیمے میں لے آؤں، لیکن عباس کے اعضاء اس قدر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو حرکت نہیں دی جا سکتی تھی۔ زینب نے رو کر کہا، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے مظلوم عباس، ہائے مددگار کوئی نہیں رہ گیا، عباس ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں، ہائے عباس، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے نالہ و فریاد کر رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام بھائی کی مصیبت پر اس طرح مرثیہ پڑھتے ہیں، اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے میوے، تم تو میری پناہ گاہ تھے، اے 14ویں کے چاند، تم تو ہر مصیبت اور خوشی میں میرے مددگار ہوتے تھے۔
اب تیرے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، جلدی ہم بارگاہ الہی میں اکٹھے ہوں گے۔ عباس جان لو میں اپنی شکایات پیاس اور مصائب جو ہمیں پہنچے ہیں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور اس قادر مطلق کی پناہ حاصل کروں گا۔ عباس علیہ السلام کی شہادت کا ایک اور نقشہ۔ ملا حبیب اللہ کاشانی نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی لاش پر امام مظلوم علیہ السلام کے آنے کے بارے میں لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت آپ اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کربناک آواز سنی تو آپ ذوالجناح پر سوار ہو کر نہر القمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی دشمن کے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تو آپ نے ان پر سخت حملہ کر دیا۔ وہ وہاں سے فرار ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے یزیدیو، تم کہاں فرار ہوتے ہو؟ تم نے میرے علمدار بھائی کو قتل کیا، میری کمر توڑ دی۔ آپ نے اس حملہ میں 800 یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر آپ نے کربلا کے ویرانے میں دلوں کو ہلا دینے والی آواز دی کہ میرے بھائی کہاں ہو؟ اچانک ذوالجناح رک گیا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ امام مظلوم نے زمین کی طرف دیکھا تو آپ نے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ نے ذوالجناح سے اتر کر بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ان کو چہرے کے ساتھ لگایا اور ان کے بوسے لیے، رو رو کر فرمایا، میرا بھائی مظلوم مارا گیا۔ مظلوم پیادہ چل رہے تھے کہ اچانک گھوڑا رک گیا۔ امام نے زمین کی طرف دیکھا تو بھائی کی پارا شدہ مشق نظر آئی اور آپ نے ایک سر داہ نکالی اور گریہ کیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، اچانک دیکھا تو بھائی کی پارا پارا لاش نظر آئی، خون میں ڈوبا ہوا جسم دیکھا۔ یا رب، کوئی بھائی کسی بھائی کے جسم کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ اس نے ایک جسم دیکھا جو زخموں سے چور تھا، تیر اور سناں اس میں پیوست تھے۔ اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے زبان عاجز ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ بھائی بھائی کو اس طرح نہ دیکھے۔ امام علیہ السلام مظلوم کے مغموم دل سے ایک پرسوز آواز نکلی کہ جس نے تمام ملک اور ملکوت کو لرزا دیا، اور پھر فرمایا، اب میری کمر شکستہ ہو گئی، میرا چارہ کم ہو گیا۔ آپ تو چلے گئے لیکن میں ہماری محفل کو توڑ گئے۔ ہماری محفل کو فقط شکستہ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو بھی شکستہ کر گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی کے سر مبارک کو سینے سے لگایا، آپ نے شدید آہ و بکا کی۔ آپ کے گریہ میں اس قدر درد تھا کہ دشمن بھی روئے۔ آپ نے عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بھائی، خدا تمہیں اس نیکی کی جزا دے کہ آپ نے راہ خدا میں مکمل جہاد کیا۔ عباس علمدار علیہ السلام کے دل سوز مصائب کا اندازہ ان مطالب سے لگائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی کی خاطر کتنے مصائب و آلام برداشت کیے۔ حضرت لقمان ایک طویل سفر پر گئے۔ واپسی پر اپنے غلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے گھر کے احوال پوچھے، خصوصی طور پر والد بزرگوار کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا، آقا وہ تو انتقال کر چکے۔ لقمان نے کہا، میں اپنے کاموں کا خود مالک ٹھہرا۔ پھر آپ نے بیوی کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا، وہ فوت ہو چکی۔ لقمان نے کہا، میرے بستر کی تجدید ہو گئی۔ پھر بہن کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا، وہ مر چکی۔ لقمان نے کہا، میری ناموس پوشیدہ ہو گئی۔ پھر بھائی کی حالت کے بارے میں پوچھا، وہ کیسے ہیں؟ غلام نے کہا، وہ بھی اس دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ اس وقت لقمان نے کہا، اب میری کمر شکستہ ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت پرملال امام مظلوم علیہ السلام کے لیے کس قدر باعث رنج تھی۔ لقمان کے ایک بھائی کی وفات نے انہیں ملول کر دی اور آپ نے دکھ بھرا جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام کے تو 72 عزیز کربلا کے لقب صحرا میں شہید ہوئے، لیکن امام عالی مقام نے عباس علیہ السلام کی شہادت پر یہی حسرت بھرا جملہ کہا، عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔